محترم بزرگوں اور دوستوں، وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ یہ جمعیت علماء ہند کا اجلاس بلکہ اس کی ایک شاخ کا اجلاس ہے، جمعیت علماء مہاراشٹر کا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جمعیت علماء ایک مذہبی تاریخی جماعت ہے، اور اس جماعت نے نہ صرف یہ کہ اس ملک کی آزادی میں قائدانہ کردار ادا کیا، بلکہ اسی جماعت کے بزرگوں نے اس ملک کی آزادی کا نعرہ لگایا، اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے پروگرام مرتب کیے، اور اسی پروگرام کے اوپر مجاہدین آزادی کے قافلے آگے بڑھے۔ شاہ ولی اللہ سے لے کر کے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تک ایک سلسلہ ہے، یہ پوری ایک تاریخ ہے، ایسی درخشاں تاریخ ہے ملک کی خدمت کے سلسلے میں کہ ایسی تاریخ ملک میں پائی جانے والی کسی بھی جماعت کے پاس نہیں ہے۔ اس جماعت نے نہ صرف ملک کی آزادی میں حصہ لیا، بلکہ ملک کی تقسیم ہو جانے کے بعد اس ملک سے مسلمانوں کے اکھڑتے ہوئے قدموں کو جمایا، اور جیسا کہ ہمارے صدر محترم کا کہنا ہے کہ 1947 میں مسلمانوں کی لڑائی وجود کی لڑائی تھی، لیکن اس وقت اس ملک میں مسلمانوں کے حقوق کی لڑائی لڑی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کی وجود کی لڑائی رہی ہو یا مسلمانوں کے حقوق کی لڑائی ہو، جمعیت علماء کے قائدین ہمیشہ سامنے آئے ہیں، ملک کی قیادت کی ہے اور ملت کی قیادت کی ہے۔ جمعیت علماء کی ایک مسلسل تاریخ ہے، حضرت شیخ الہند سے لے کر کے یہ تاریخ شیخ الاسلام سے لیتے ہوئے، فدائے ملت سے ہوتے ہوئے، اور آج کے مرد مجاہد حضرت مولانا سید ارشد مدنی تک پہنچتی ہے۔ جمعیت علماء اس وقت ملک میں قومی اتحاد اور قومی یکجہتی کی تحریک لے کر کے کھڑی ہوئی ہے۔ حضرت اس پیغام کو لے کر کے آپ کے ہاں آئے ہیں، حضرت پیغام دیں گے، آپ اپنے دل کے کانوں سے اسے سنیے، دل میں اسے رکھیے، اور اس پیغام کو لے کر کے پورے ملک میں جائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جمعیت علماء کے اس پیغام پر عمل کرنے کی، اس راستے میں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں بصد ادب و احترام حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ لیکن ایک مرتبہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مولانا سید ارشد مدنی، مولانا سید ارشد مدنی، جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند، ہندوستان، پیار و محبت، نفرت، نفرت۔ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ صدر محترم اور مختلف مذہب اور دھرموں کے گرو نیز
علماء کرام اور معزز حاضرین جلسہ، آپ حضرات جانتے ہیں کہ جمعیت علماء ہند، جس کی دعوت پر آپ ان حالات میں جو ملک کے اندر بے چینی کا سبب بنے ہوئے ہیں پورے ملک میں، اور خاص طور پر ملک کا شمالی حصہ اور شمالی صوبے بے چینی کا شکار ہیں، ان حالات میں آپ کا جمع ہونا اور جمعیت علماء کی آواز پر اتنی بڑی تعداد میں اور اس کاروباری شہر میں اپنے مشغلوں کو چھوڑ کر آنا، جمعیت علماء ہند سے آپ کے مخلصانہ تعلق کی دلیل ہے۔ اور میں اس کا ایک حقیقی سبب یہ سمجھتا ہوں کہ جمعیت علماء ہند کی صحیح تصویر آپ کے سامنے ہے کہ جمعیت علماء ہند سیاسی جماعت نہیں ہے، خالص اور خالص مذہبی جماعت ہے۔ لیکن ہمارے بزرگ اس ملک کے اندر امن و امان، چین و سکون اور پیار و محبت کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے قربانیاں دیتے رہے ہیں، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم اپنے انہی بزرگوں کے راستے پر انہی کے قدم بقدم چل رہے ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک ہمارا ملک ہے۔ ہم چاہے مذہبی اعتبار سے، زبانی اعتبار سے، کلچر کے اعتبار سے اقلیت کہے جائیں، لیکن ہم اصل کے اعتبار سے ہمارا کنبہ اور اکثریت کا کنبہ ایک ہی ہے، دو کنبے نہیں ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد سب اس ملک کے اندر رہتے تھے، ان کے پاس علم نہیں تھا، وہ نہیں جانتے تھے، کچھ مذہب کی رسوم تھیں ان کو ادا کرتے تھے، پھر اس کے بعد یہاں اسلام دھرم کے ماننے والے کچھ لوگ آ گئے، کچھ عیسائی دھرم کے ماننے والے آ گئے، اور یہاں کے لوگوں نے ان کی زندگی کو دیکھا، ان کے اخلاق کو دیکھا، ان کی امانت و دیانت کو دیکھا، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس مذہب کے ماننے والے یہ لوگ اچھے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ جس مذہب کے ماننے والے ہیں وہ مذہب اچھا ہے۔ وہ لوگ مسلمان ہو گئے، کسی کا جی چاہا وہ کرسچن ہو گیا، کسی کا جی چاہا وہ سکھ ہو گیا، لیکن ہمارے آباء و اجداد ایک ہی ہیں۔ اور اس حقیقت کو اگرچہ صراحتاً نہیں کہتی RSS، نہیں کہتی BJP، لیکن وہ بھی مانتی ہے کہ اس ملک کے سب رہنے والے یہیں کے رہنے والے ہیں، کہیں باہر سے نہیں آئے۔ دنیا کے ملکوں کے اندر آپ اٹلی میں جائیے، فرانس میں جائیے، انگلینڈ میں جائیے، آگے بڑھ کر کے امریکہ میں جائیے، کینیڈا میں جائیے، آپ کو مسلمان ملیں گے، لیکن ان کی شکل و صورت سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ اس ملک کے رہنے والے نہیں ہیں۔ ان کا قد و قامت الگ ہے، شکل و صورت الگ ہے، تہذیب و تمدن الگ ہے، کلچر الگ ہے۔ وہاں ان لوگوں کو
نیشنلٹی مل گئی، وہ رہتے ہیں مگر الگ ہیں۔ ہندوستان کا مسلمان، یہاں کا کرسچن، یہاں کا سکھ ایسا نہیں ہے۔ ہمارا کلچر ایک ہے، ہماری شکل و صورت ایک ہے، ہمارے قد و قامت ایک ہے، ہماری زبان ایک ہے، ہمارا رہنا سہنا ایک ہے، ہماری برادری ایک ہے۔ اگر آپ کو گوجر ہندو ملتا ہے تو گوجر مسلمان بھی ملتا ہے، اگر ٹھاکر ہندو ہے تو ٹھاکر مسلمان بھی ہے، اگر برہمن ہندو ہے تو برہمن مسلمان بھی ہے، اگر جاٹ ہندو ہے تو جاٹ مسلمان بھی ہے، اگر لالا ہندو ہے تو لالا مسلمان بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آیا اور اس ملک کی ہر برادری اور ملک میں ہر جگہ بسنے والی آبادیوں نے اسلام کو قبول کیا۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، سینکڑوں سال پہلے کی بات ہے۔ ہم گاؤں گاؤں، دیہات در دیہات پیار و محبت کے ساتھ رہتے تھے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے، یہاں تک کہ ملک کی آزادی کی لڑائی کے اندر ہندو، مسلمان، سکھ اور عیسائی کی کوئی تمیز اور وشیشتا نہیں تھی۔ سب لوگوں کا خون آزادی کی جنگ کے اندر انگریز کے ہاتھوں بغیر کسی مذہب کے امتیاز کے اس مادر وطن نے پیا ہے۔ سب لوگ جنگ لڑ رہے تھے، سب لوگوں نے ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں، لیکن ملک کی آزادی کے بعد جس پیار و محبت اور ایکتا کے ساتھ اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے سیاست کو اختیار کرنا چاہیے تھا، ہمارا ماننا یہ ہے کہ اقتدار کی کرسی حاصل کرنے کے لیے پیار و محبت کو دفن کیا گیا ہے، خون کیا گیا ہے، تاکہ اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے کا موقع مل جائے۔ آج کی صورتحال پورے ملک کو آگ کے ڈھیر کے اوپر کھڑا کیے ہوئے ہے۔ ہر جگہ فساد، پیار و محبت کو آگ لگائی جا رہی ہے، فساد کو بھڑکایا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ ہیں ملک کے اندر جو آج بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ صحیح ہے، ہمیں اقتدار مل گیا، لیکن اس طرح کا اقتدار کہ ہم ملک کے اس دستور کو بدل ڈالیں، ملک کو سیکولر ملک کی جگہ ہندو ملک بنا ڈالیں، جس کے اندر کسی اقلیت کو زندہ رہنے کا آزادی کے ساتھ حق نہ رہے، ابھی ہم اس نشانے تک نہیں پہنچ سکے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر جہاں اتنی اقلیتیں رہتی ہیں کہ اگر ان اقلیتوں کو ایک طرف کھڑا کر دیا جائے تو آج جو اپنے آپ کو اکثریت کہتی ہے وہ اقلیت میں پڑ جائے گی، اقلیتیں اکثریت سے تبدیل ہو جائیں گی۔ اس ملک کے اندر اس طرح کی صورتحال اس ملک کو تباہ کرنے والی ہے، کبھی یہ ملک پنپ نہیں پائے گا۔ یہ ملک ہمارا ہے، اگر اس ملک کے اندر چین و سکون نہیں رہے گا، امن و امان نہیں رہے گا، تو یہاں خون اقلیت ہی کا نہیں بہے گا، اقلیت کا بھی بہے گا، اکثریت کا بھی بہے گا۔ ملک کا ہوگا کیا؟ کس طرح جئیں گے؟ کس طرح ہم ملک کے اندر رہیں گے؟ جس ملک کے اندر امن و امان نہیں ہے وہ ملک کبھی پنپ نہیں سکتا۔ یہ لوگ بے وقوف ہیں جو امن و امان کو آگ لگا رہے ہیں۔ اور پھر ایک ستم کی بات یہ ہے کہ مذہب کے گیروی کپڑے پہن کر کے اور ماتھے پر قشقہ لگا کر کے جو مذہب پیار و محبت کی دعوت دیتا ہے، اس مذہب کے لبادے کو پہن کر کے
پیار و محبت کی جگہ نفرت کو جنم دینے والی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ چیز ناقابل قبول ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ ملک ہمارا بھی ہے اور ہم ہمیشہ سے اس ملک کے رہنے والے ہیں۔ یہ ہماری کمزوری نہیں ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پیار و محبت کو لاؤ، ہماری کمزوری نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ملک پے، ملک ترقی کرے، ملک میں آزادی کے ساتھ ہر آدمی گھومے چلے۔ یہ نہ ہو کہ اگر گھر سے باہر نکلا ہے تو پھر زندگی کے ساتھ گھر واپس آنے کی امید نہ رہے۔ وہ لوگ جو ملک کے اندر پیار و محبت کی جگہ نفرت کو جنم دے رہے ہیں اور مذہب کا لبادہ اوڑھ کر جنم دے رہے ہیں، ملک کے وفادار نہیں، اپنے مذہب کے وفادار نہیں۔ مولانا ارشد مدنی، مولانا ارشد مدنی اپنی مذہب کی غلط تصویر پیش کر رہے ہیں۔ اگر مذہب کی یہی دعوت ہوتی اور مذہب کی یہی آواز ہوتی تو مذہب کوئی 75 سال کا نیا مذہب نہیں ہے۔ یہ مذاہب تو ہزاروں سال پرانے ہیں۔ اب تک بھسم ہو گیا ہوتا ملک، دنیا میں آگ لگ چکی ہوتی۔ کیوں پیار و محبت سے رہتے تھے؟ اس وقت بھی مندر تھے، آج سے 100 سال پہلے مسجدیں تھیں، مندر بھی تھے، چرچ بھی تھے، گرودوارے بھی تھے، وہاں پر بیٹھنے والے اور دنیا کو مذہب کی طرف دعوت دینے والے مہنت بھی تھے، درویش بھی تھے، صوفی بھی تھے۔ چین و سکون کیوں تھا؟ آج کیوں آگ لگ رہی ہے؟ یہ مذہب کی تصویر نہیں ہو سکتی۔ میں کہتا ہوں تم نے جو کپڑے پہن رکھے ہیں یہ کپڑے غلط ہیں، تم نے جو تصویر بنا رکھی ہے یہ فراڈ اور دھوکہ ہے، یہ مذہب کی تصویر نہیں ہو سکتی۔ مذہب تو پیار و محبت کا نام ہے۔ جو مذہب قتل و قتال سکھلاتا ہے، جو مذہب دلوں میں نفرت کو پیدا کرتا ہے، وہ مذہب نہیں ہے، ناقابل قبول ہے۔ اس لیے جمعیت علماء ہند اس کے لیے آگے بڑھی۔ ہم کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے، ہم نہ بی جے پی کی مخالفت کرتے ہیں، نہ آر ایس ایس کی جماعت کی حیثیت سے مخالفت کرتے ہیں۔ ہمیں کیا لینا ہے؟ مخالفت وہ کرے گا جو یہ سمجھ رہا ہے کہ جس کرسی پر یہ بیٹھے ہیں اس کرسی پر بیٹھنے کا میرا حق تھا، میری کرسی چھن گئی یا مجھے کرسی نہیں ملے گی، وہ مخالفت کرے گا۔ ہم نہ کل کرسی پر بیٹھنے کی تمنا دل میں رکھتے تھے، نہ آج ہے اور نہ آنے والی کل ہمارے دل کے اندر کوئی چیز ہے۔ ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ اپنے ملک کی محبت کے لیے کہتے ہیں۔ ہم جو بات کہہ رہے ہیں انسانیت کی محبت کے لیے کہہ رہے ہیں۔ جو لوگ نفرت کی باتیں کر رہے ہیں، کرسی پر بیٹھ کر نفرت کی سیاست کر رہے ہیں اور گھر واپسی کی بات کر رہے ہیں، وہ لوگ ملک کے وفادار نہیں ہیں، چین و سکون کے ساتھ غداری کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ارے بابا 20 کروڑ مسلمان کم ہے، 3.5 کروڑ ہندو کرسچن کم ہے۔ کون مائی کا لال ہے جو کہہ سکتا ہے کہ ہم 20 کروڑ مسلمانوں کے دین دھرم سے آزاد کر کے ہندو بنا لیں گے، کرسچن کو ہندو بنا لیں گے؟ مذہب وہ چیز ہے جس کے لیے جان دے دینا انسان اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہے۔ کیسے چھوٹ جائے گا؟ مولانا ارشد مدنی، مولانا ارشد مدنی، نفرت مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد۔ یہ کہتے ہیں کہ سن 21 تک
ہم ہندوستان کا خالص اس کو ہندو اسٹیٹ بنا لیں گے، کوئی یہاں کسی دھرم کا، ہندو کے سوا کسی دھرم کا ماننے والا، یہ مر جائیں اور پھر زندہ ہوں، پھر مر جائیں، تب بھی مسلمان اور کرسچن۔ مولانا ارشد مدنی، مولانا ارشد مدنی، ہندوستان، اتحاد و محبت، اتحاد و محبت۔ ہاں، مسلمان قتل بھی ہو سکتے ہیں، کرسچن قتل بھی ہو سکتے ہیں، 50,000 70 سال کے اندر فسادات کے اندر مر گئے، میں کہتا ہوں 50 لاکھ اور مر جائیں گے، دین کے اوپر مریں گے، مسلمان بن کر رہیں گے، مسلمان بن کر مریں گے، دھرم کو کیا چھوڑ دیں گے؟ کس کے اندر طاقت ہے؟ لیکن ملک کا امن و امان کہا جائے گا؟ کیا جہاں لاکھوں مسلمان اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوگا، کیا وہاں امن و امان رہ سکتا ہے؟ ملک کا کیا بنے گا؟ اس آواز کو نکالنے والے یہ جانتے ہیں، پاگل نہیں ہیں، کہ مسلمان اپنے مذہب کو بدل دے گا، کرسچن اپنے مذہب کو بدل دے گا، جینی ایک اقلیت ہے وہ اپنے مذہب کو بدل دے گی، نہیں، سکھ ایک اقلیت ہے وہ مذہب بدل، نہیں، مذہب نہیں بدلا جا سکتا۔ وہ اپنی کمیونٹی جو بے پڑھے لوگ ہیں انہیں مذہب کی شراب پلا کر کے، مذہب کا دیوانہ بنا کر کے، ہمیں موقع دو ملک کے اندر حکومت کرنے کا، ہم 6 سال میں پورے ملک کو ہندو ملک بنا ڈالیں گے، یہ کہنے کے لیے پاگل بنا رہے ہیں۔ لیکن میں ایک بات کہتا ہوں، جمعیت علماء ہند ہمیشہ فرقہ پرستی کی مخالف رہی ہے۔ ملک کی آزادی سے پہلے مسلم لیگ نے فرقہ پرستی کے لیے کام کیا، مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ۔ جمعیت علماء ہند تنہا ملک کی وہ جماعت تھی، علماء نے اپنے سر سے کفن باندھا اور ہم نے اس کی مخالفت کی، ہمارے بزرگوں کی ٹوپیاں مسلی گئیں، ان کے سروں سے عمامے اتار کر کے انہیں ذلیل کرنے کی کوشش کی گئی، ان کے اوپر حملے کیے گئے، انہیں قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہم نے ایک قدم اور 1 انچ ہمارا اپنے موقف اور اسٹینڈ سے پیچھے نہیں ہٹا، ہم نے اس وقت قربانی دی۔ ہم